رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ میرا آج کا موضوع عالم برزخ پر ہے۔ عالم برزخ ہے کیا؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے نے کسی انسان کو نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کرا کے جنت اور دوزخ کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی روح ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے، ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ دو چیزوں کے فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے جو کہ موت کے شروع ہونے کے بعد اور قیامت قائم ہونے تک رہتا ہے، یعنی کہ جب ہم موت کا سفر کرتے ہیں اور قیامت قائم آنے سے پہلے تک ہماری روحیں جو ہے برزخ کے مقام پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس مقام کو ہی عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مومن کے لیے برزخ بالکل جنت کی طرح ہوتے ہیں اور جو ہے کافر کے لیے دوزخ کی طرح ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر اس کے مادی جسم میں لوٹایا جاتا ہے، جہاں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات کے بعد دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں اسی وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ روح جو ہے نیک ہے یا بد ہے۔ اگر روح نیک ہوتی ہے، نیک کام کرنے والی ہوتی ہے تو اس کو علیین نامی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے جو کہ آسمان کے اوپر ہے۔ اسی طرح اگر روح بد ہوتی ہے، کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین نامی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے جو کہ زمین کے اندر ہے۔ علیین وہ باغ ہے جہاں پر تمام روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتی، جس کو ہم دنیا میں پہچان رہے ہوتے ہیں، ہم سب وہاں پہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کا حال احوال کرتی ہے، نئے آنے والی روح سے ان کا حال احوال، دنیا میں جو رہتے ہیں ان کا حال احوال کرتی ہے، پھر وہ بتاتی ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا لیکن وہ یہاں پہ علیین میں نہیں پہنچا ہے۔ وہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ شاید وہ سجین میں چلا گیا، شاید کیا بلکہ یقین ہے اگر وہ علیین میں نہیں آئی ہے وہ روح تو وہ سجین میں چلی جاتی ہے جو کہ زمین کے اندر ہے۔ یہ ہمیں مرنے کے بعد ایک مرنے والے شخص کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نیک تھی یا بد تھی۔ روح ایک مرتبہ جسم سے نکل جانے کے بعد نہیں لوٹائی جاتی ہے۔ ان پر برزخ میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا پھر ثواب ملتا ہے جو جسم اور روح دونوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بے شک موت پر حق ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر اس روح نے اکیلا کرنا ہے، اور اس سفر کا زیادہ راہ صرف عمل ہے۔ صرف عمل ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا، کوئی بہن بھائی شوہر بچے اولاد کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، جن کے پیچھے آج دنیا میں ہم اپنا قیمتی وقت لگا رہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سفر تنہا کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردے کو نہلایا کرو تاکہ مردے جسم کو چھونا بھی ایک نصیحت ہے، نماز جنازہ پڑھایا کرو کہ اس سے دل غمگین ہوتا ہے اور غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے، اور پھر وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں علیین میں داخل کرے اور ہماری روح کو ٹھنڈا رکھے، آمین ثم آمین۔